السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب دیپ میں آپ کا میزبان شہزاد اسلم راجہ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ادب بھی ہے اور ادبی بھی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ سچے، کھرے اور رومانوی جذبات کے شاعر ہیں۔ آپ پیشے کے لحاظ سے پینٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، خطاط ہیں۔ آپ کا ایک شعر، مجھ سے بادل نے اشک مانگے ہیں، مجھ سے بادل نے اشک مانگے ہیں، چاہتا ہے برسنا شدت سے۔ جی ناظرین، میری مراد ہے جناب انصر رشید انصر صاحب سے، فیصل آباد سے آج ہمارے ہاں لاہور آئے ہیں، تو ہم ان کی زبانی، ان کی کتاب آنکھ سمندر کا تعارف انہی کی زبانی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب انصر رشید صاحب۔ انصر صاحب، آپ نے کی کتاب جو ہے آنکھ سمندر ہمارے سامنے آئی، آپ ذرا اپنے ہمارے ناظرین کو دکھائیں اپنی کتاب آنکھ سمندر۔ جی، ان کی کتاب حال ہی میں جو ہے سامنے آئی ہے، اس سے پہلے بھی ان کی کتاب آ چکی۔ اس کتاب کا کیا نام تھا جی؟ ردائے خزاں۔ ردائے خزاں کے نام سے ان کا پہلے بھی ایک مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکا۔ یہ ایک نیا ان کا جو ہے مجموعہ کلام آنکھ سمندر کے نام سے سامنے آیا ہے، ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ جی انصر صاحب، ہم ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے کلام میں جو ہے سچے کھرے جذبے اور رومانویت کے جذبات جو ہیں وہ کس طرح امڈ آئے، کس طرح آپ کے وہ شاعری میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رومانوی ہیں، رومانوی لحاظ سے کس طرح کی شاعری، آپ کا کلام جو ہے اس سے لحاظ پورا ہوتا تھا رومانویت پہ، اور سچے اور کھرے جذبات جو ہیں وہ آپ بیان کریں۔ بات یہ ہے جی صاحب کہ ہر شخص کے اندر ایک فنکار موجود ہوتا ہے، ایک شاعر بھی ہوتا ہے، ایک افسانہ نگار بھی ہوتا ہے، اور میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ لسے دا کی زور محمد نس چانا یا رونا۔ تو اس حالات میں شاعر یا فنکار وہ سینسٹیو ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے۔ جب اس کو معاشرے سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے دکھ ملتا ہے تو اس کو بیان کرتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی مصوری کے ذریعے، اپنے افسانوں کے ذریعے۔ تو میرے بھی اندر جو ایک مجھے دکھ ملا وہ میں نے شاعری سے اس کو اپنا اظہار کیا۔ اور رہا سوال رومانیت کا، تو ہر شخص میں پیار، محبت اور چاہت کا جذبہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس کا اظہار کر لیتے ہیں تو کچھ اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو میں نے بھی اس میں اپنی شاعری میں اس جذبے کا اظہار کیا اپنی کوشش کے مطابق جو مجھے محسوس ہوا۔ تو اسی طرح میرے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بھی میری شاعری میں ہے، زمانے کا، معاشرے کا دکھ بھی اس میں نظر آئے گا آپ کو۔ مجموعہ کلام کا نام آنکھ سمندر رکھنے کا جو پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی روتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہوتے بہت زیادہ ہیں۔ تو ہر آنکھ اتنا پانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے تو ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے۔ تو روتا شاعر ہے یا کوئی بھی دکھ والا جب روتا ہے تو اس کی آنکھ سے اتنا وہ ہر وقت وہ جاری رہتا ہے، اس کے دکھوں کا سیلاب اشکوں کی صورت میں، تو وہ سمندر بن جاتا ہے۔ اور مجھے بھی لگا کہ شاید میری آنکھ میں بھی اتنا پانی ہے کہ وہ ایک سمندر کے برابر ہوگا۔ تو بس ایسے میرا خیال ہے کہ آنکھ سمندر جو ہے۔ اچھا انصر صاحب، آپ پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ پینٹر بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے ہی کلام کو کسی فن پارے میں تبدیل کیا ہے؟ کوئی اس کا کوئی فن پارہ ایسا بنایا ہے جو عوام الناس کو پسند آیا ہو، یا اس کی نمائش کوئی ہوئی ہو؟ نہیں، میرا ابھی ذہن ہے، نمائش تو میری ہو چکی ہے میری کیلی گرافی کی، لیکن یہ بھی ذہن ہے کہ میں ایسا کروں گا اپنے اشعار کو رنگوں کے ذریعے واضح کرنے کا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں۔ آپ کے ہاتھ جو ہے رنگوں کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کے کلام میں بھی کوئی رنگوں کی بات ہے؟ میرا خیال ایسا نہیں کچھ، یہ صرف ایک، کیونکہ میں آپ رنگوں سے کھیلتے ہیں، رنگوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ جو ہے بات کرتے ہیں، تو شاید ہم آپ کے کلام میں بھی کوئی رنگوں کے حوالے سے یا رنگوں سے کھیلنے کا کوئی ہو۔ اس میں رنگ تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ رنگوں کی بات نہیں۔ رنگوں کی بات نہیں، رنگ مثلاً کس قسم کے رنگ ہم دیکھ پائیں گے آپ کے کلام میں؟ کبھی غمی کا رنگ، کبھی خوشی کا رنگ، اور کبھی کسی المیے کا جو تاثر ہے وہ رنگ کی شکل میں آپ کو نظر آئے۔ ایسی کیا خاص وجہ تھی کہ آپ نے جو کلام اس کتاب میں آنکھ سمندر میں جو کلام آپ نے اس میں شامل کیا اپنا، وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو اس کتاب میں وہ کلام آپ نے شامل کیا؟ کوئی پچھلا کلام یا کوئی اس سے بعد کا کوئی کلام جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں پچھلا کلام جو لوگوں نے پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، تو جو میرے اندر نئی اختراعات ہوئیں، جو میرے اندر نئے جذبات ابھرے، جو مجھے
نئی اشعار میں آئے تو میں نے اسی کو اب شامل کیا اس کو پرانے کی نہیں. اچھا آپ کی نظر میں اس کتاب کے کچھ چیدہ جو ہے وہ خصوصیات ہمارے پڑھنے والوں کو, آپ کے قارئین کو پڑھنے والوں کو اس کتاب میں کیا چیز ایسی ملے گی جس سے قارئین جو ہے متاثر ہوں گے, وہ ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کلام بزبان ایک شاعر. جی صاحب. آنکھوں کی خشک جھیل سمندر لگی مجھے, واہ. آنکھوں کی خشک جھیل سمندر لگی مجھے, ہر بار دات درد مقدر لگی مجھے. آہا واہ واہ. چپکے سے ساتھ لے گئی گلشن کی نکہتیں, باد صبا بھی آج ستمگر لگی مجھے. اور یکدم میرے وجود میں لرزہ سا چھا گیا, جیسے ہی یاد ماضی کی ٹھوکر لگی مجھے. اور جس نے دیا ہے آج تلک ساتھ رات دن, جس نے دیا ہے آج تلک ساتھ رات دن, وہ تلخی حیات بھی دل بھر لگی مجھے. اور اشکوں کو جب بھی ضبط کیا میں نے آنکھ میں, عنصر عجیب آگ سی اندر لگی مجھے. واہ واہ بہت خوبی. زخم بھرنے کے لیے زخم لگانا ہوگا, زخم بھرنے کے لیے زخم لگانا ہوگا, زہر ہی زہر کا تریاک بنانا ہوگا, زہر ہی زہر کا تریاک بنانا ہوگا. اپنے کاندھے پہ رکھو سر کو اگر رونا ہے, بوجھ اپنا ہے تو پھر خود ہی اٹھانا ہوگا. اور مار دو غم کو کہیں مار نہ دے غم تم کو, مار دو غم کو کہیں مار نہ دے غم تم کو, درد ہے دل کا اسے دل سے مٹانا ہوگا. بہت خوب بہت خوب. اور ہوگی نفرت سے بھلا ختم کبھی نفرت بھی, ہوگی نفرت سے بھلا ختم کبھی نفرت بھی, پیار پانا ہے تو پھر پیار اگانا ہوگا. پیار پانا ہے تو پھر پیار اگانا ہوگا. اور غم ملا ہے تو اسے صبر سے سہلو انصر, غم ملا ہے تو اسے صبر سے سہلو انصر, کیا ضروری ہے کہ اب شور مچانا ہوگا. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. صاحب آپ سمندر کے حوالے سے کوئی آپ کی غزل ہے جو جس کے حوالے سے آپ نے اس کا نام رکھا ہے, یا کوئی ٹائٹل غزل کا شعر کا یہ یعنی یہ ایک بس عنوان ہے اس کا. آپ کے ٹائٹل پہ جو ہے ایک شعر لکھا ہوا جو میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ناظرین کو سنایا, مجھ سے بادل نے اشک مانگے ہیں, مجھ سے بادل نے اشک مانگے ہیں, چاہتا ہے برسنا شدت سے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی غزل ہے یا صرف ایک ہی شعر ہے؟ یہ بھی شعر ہے میرے کافی اس کتاب میں جو اشعار ہیں. جی اچھا, اس کتاب میں جو کلام ہے اس میں سے سب سے بہترین غزل آپ کی نظر میں آپ کو جو بہت بہترین لگتی ہے, جب سمجھتے ہیں کہ ساری جو اس میں غزلیں ہیں ان میں سے بہت ہی ٹاپ غزل جو آپ کی نزدیک ہے, ایک وہ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں. اور اس کے علاوہ اگر متفرق اشعار ہیں اس میں آپ کے, تو ایک بہت ہی خوبصورت جو متفرق اشعار میں سے ایک شعر جو ہے یہ میری غزل مجھے بھی بڑی پسند ہے, میں اب آپ کو بھی پسند ہے. جی جی. آپ ہو جائیں بے وفا پھر بھی, آپ ہو جائیں بے وفا پھر بھی, ہم ہیں پابند التجا پھر بھی, اور عرش ہلتا نہیں ہے اشکوں سے, عرش ہلتا نہیں ہے اشکوں سے, لب پہ رہتی ہے دعا پھر بھی, اور سب چراغوں کو آپ گل کر دیں, روشنی دے گا دل دیا پھر بھی. سب چراغوں کو آپ گل کر دیں, روشنی دے گا دل دیا پھر بھی, اور ایک شعلہ بھی گھر جلا نہ سکا, ایک شعلہ بھی گھر جلا نہ سکا, لوگ دیتے رہے ہوا پھر بھی. اور گرچہ عنصر تھا مفلسوں کا نگر, گرچہ عنصر تھا مفلسوں کا نگر, ہم لگاتے رہے صدا پھر بھی, آپ ہو جائیں بے وفا پھر بھی, ہم ہیں پابند التجا پھر بھی. تیری آنکھوں میں اکثر دیکھتے ہیں سمندر در سمندر دیکھتے ہیں, حوادث در حوادث زندگی میں ستمگر در ستمگر دیکھتے ہیں. اور ہمارا دکھ میں تو ہنسنا سمجھ میں آتا ہے, تمہاری آنکھ میں آنسو سمجھ نہیں پایا. لوگ کس طرح اترتے ہیں کسی کے دل میں, لوگ کس طرح اترتے ہیں کسی کے دل میں, اے مجھے کاش کوئی راہ دکھا دے دل کی, اے مجھے کاش کوئی راہ دکھا دے. اور اشکوں کے انبار اٹھائے پھرتا ہوں, ہاتھوں پہ دیوار اٹھائے پھرتا ہوں,
ٹوٹے دل کو کون بھلا ہے جوڑ سکا، بس یوں ہی بیکار اٹھائے پھرتا۔ واہ واہ، بہت خوب جی۔ جی ناظرین، آج کے ادب دیپ میں آپ نے دیکھا کہ ادب بھی تھا، ادیب بھی تھا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ انصر رشید انصر صاحب موجود تھے۔ ہم نے ان سے ان کے مجموعہ کلام آنکھ سمندر پر بات کی، انہی کی زبانی جو ہے ان کا کلام بھی سنا۔ آج کے پروگرام کے آخر میں انصر رشید صاحب کا ایک شعر، بہت خوبصورت شعر: ہمارا دکھ میں تو ہنسنا سمجھ میں آتا ہے، ہمارا دکھ میں تو ہنسنا سمجھ میں آتا ہے، تمہاری آنکھ میں آنسو سمجھ نہیں پایا، تمہاری آنکھ میں آنسو سمجھ نہیں پایا۔ جی ناظرین، آج کے ادب دیپ میں بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں بات ہوگی ایک اور ادب پارک پر۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی تفریحی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل ابھی سبسکرائب کیجیے۔